السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف نارتھ۔ آج بات کریں گے گلگت بالتستان کی تاریخی زبان کھور کے بارے میں۔ ساتھیوں، اس ویڈیو کا مقصد صرف آگاہی دینا ہے، کسی قوم اور زبان کی تعریف کرنا بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہے۔ دوستوں، اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہ سکے۔ کھور زبان کو کھور لوگ بولتے ہیں، جو گلگت بالتستان میں گاکوچ اور ہنزا کے ساتھ ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال اور افغانستان کے کچھ حصوں میں بھی آباد ہے۔ یہ زبان دیریڈک زبان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا خطے میں بولی جانے والی دیگر زبانوں جیسے شینا، گلگتی اور توروالی سے گہرا تعلق ہے۔ کھور زبان کی تاریخ خود کھور قوم کی تاریخ سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ کھور لوگوں کی اصلیت اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک قدیم آبادی ہے جو ہزاروں سالوں سے اس علاقے میں آباد ہے۔ وہ تاریخی طور پر متعدد مختلف قبیلوں میں منظم کیے گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے اپنے الگ الگ رسم و رواج اور روایات ہیں۔ کھور زبان وقت کے ساتھ ساتھ خطے میں بولی جانے والی دوسری زبانوں کے ساتھ رابطے اور تعامل کے عمل کے ذریعے تیار ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر، اس زبان نے فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ دیگر علاقائی زبانوں جیسے اردو اور پنجابی سے بہت زیادہ مستعار لیا ہے۔ اس کے علاوہ، زبان نے اپنا ایک منفرد ذخیرہ الفاظ اور گرامر ڈھانچہ تیار کیا ہے، جس کی تشکیل خطے کے ثقافتی، سماجی اور سیاسی اثرات سے ہوئی ہے۔ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی اہمیت کے باوجود، کھور زبان کو کئی سالوں میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان میں روایتی زبان کے استعمال پر جدیدیت اور عالمگیریت کے اثرات کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام اور میڈیا میں زبان کے لیے ادارہ جاتی تعاون کی کمی بھی شامل ہے۔ تاہم کھور زبان کے فروغ اور تحفظ کے لیے کوششیں جاری ہیں، جن میں زبان کی تعلیم کے پروگراموں کی ترقی، ثقافتی مراکز کا قیام اور زبان میں تحریری مواد کی تخلیق شامل ہے۔ کھور لوگوں کا ثقافتی ورثہ بہت زیادہ ہے، جو اس علاقے کے قدرتی ماحول سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے زراعت کا ایک انوکھا نظام تیار کیا ہے، جو گندم، مکئی اور آلو جیسی فصلوں کی کاشت کے ساتھ ساتھ مویشیوں جیسے مویشی، بھیڑ اور بکریوں کی پرورش پر مبنی ہے۔ کھور لوگ ہنرمند کاریگر بھی ہیں، جو روایتی دستکاری جیسے لکڑی کے نقش و نگار، کڑھائی اور مٹی کے برتن تیار کرتے ہیں۔ کھور قوم کی تاریخ اور ثقافت میں مذہب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کھور کے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہے، جس میں ایک اہم اقلیت شیعہ اسلام کے اسماعیلی فرقے کی پیروی کرتی ہے۔ اس علاقے میں ہندوؤں اور سکھوں کی چھوٹی چھوٹی برادریاں بھی ہیں، جو اس علاقے کی متنوع مذہبی اور ثقافتی تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں۔ کھور لوگوں کی موسیقی، رقص اور شاعری کی ایک مضبوط روایت ہے، جو ان کے ثقافتی اور مذہبی طریقوں سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ کھور موسیقی میں عام طور پر رباب، ڈھول اور بانسری جیسے آلات موسیقی کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ رقص کی شکلیں جیسے چترالی، شینا اور گلگتی پورے خطے میں مقبول ہے۔ شاعری اور کہانی کہنا بھی اہم ثقافتی مشقیں ہیں۔ بہت سے کھور شاعروں اور کہانی کاروں نے اپنے کام کے لیے نمایاں پہچان حاصل کی ہے۔ آج کھور زبان اور ثقافت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں جدیدیت اور عالمگیریت کے روایتی طرز زندگی پر اثرات کے ساتھ ساتھ خطے میں جاری تنازعات اور سیاسی عدم استحکام بھی شامل ہے۔ تاہم، کھور زبان اور ثقافت کو فروغ دینے اور اس کے تحفظ کے لیے کمیونٹی کے اندر اور حکومتی اور غیر سرکاری تنظیموں کے بیرونی تعاون کے ذریعے کوششیں جاری ہیں۔ کھور زبان اور ثقافت کو درپیش سب سے اہم چیلنجوں میں سے ایک تعلیمی نظام اور میڈیا میں زبان کے لیے ادارہ جاتی تعاون کا فقدان ہے۔ اس کے نتیجے میں کھور بولنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، خاص طور پر نوجوان نسلوں میں، جن کے اسکولوں اور میڈیا کے ذریعے دوسری زبانوں کے سامنے آنے کا زیادہ امکان ہے۔ ان چیلنجوں کے جواب میں کھور زبان اور ثقافت کو فروغ دینے اور اس کے تحفظ کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر، اب خطے میں کھور زبان کی تعلیم کے کئی پروگرام ہیں، جن میں چترال میں کھور اکیڈمی اور گلگت بالتستان میں کھور لینگویج اینڈ کلچر سینٹر شامل ہے۔ یہ پروگرام زبان کی ہدایات کے ساتھ ساتھ تحریری مواد کی ترقی اور زبان میں ڈیجیٹل مواد کی تخلیق میں معاونت فراہم کرتے ہیں۔ کھور ثقافت کے تحفظ اور فروغ کے لیے متعدد ثقافتی مراکز اور تنظیمیں بھی موجود ہیں۔ ان میں چترال میں کھور کلچر اینڈ ہیریٹیج پریزرویشن سوسائٹی شامل ہے، جو کھور ثقافتی طریقوں اور روایات کی دستاویزی اور تحفظ پر توجہ مرکوز کرتی ہے، اور گلگت بالتستان میں کھور رائٹرز گلڈ، جو کھور ادب اور شاعری کے فروغ اور ترقی کے لیے وقف ہے۔
ان کوششوں کے باوجود کھور زبان اور ثقافت کو خطے میں جاری تنازعات اور سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی انحطاط کے اثرات سمیت اہم چیلنجوں کا سامنا ہے۔ تاہم کھور لوگ اپنی زبان اور ثقافت کے تحفظ کے لیے اور آنے والی نسلوں تک اپنی بھرپور روایات اور طریقوں کو منتقل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہے ہسٹری آف نارتھ۔